اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا ہے اس خالق ہستی کے نام جو کریم ہے، جو رحمان ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ان انوار قدسیہ پر، اس مخلوق اول پر جس کے وجود اقدس کی بنا پر فیوزات و برکات پروردگار اس ساری کائنات پہ جاری و ساری ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ حاضر ہیں۔ بحث اس عنوان سے جاری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات کی روشنی میں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اللہ کی زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی، کوئی امام من جانب اللہ ہونا چاہیے۔ البتہ اس معنی امامت میں ہماری دینی تعلیمات میں تین طرح کے امام موجود ہیں۔ ایک امام معصوم یا حاضر ہوتا ہے یا غائب۔ امام معصوم کا اس زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر امام معصوم نہ ہو تو زمین اپنے محور پہ باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ اس ہستی کی بنا پر اس کائنات پہ اپنے فیوزات نازل فرماتا ہے، اپنی برکتیں۔ البتہ یہ امام معصوم یا ظاہر ہوتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، یا پردہ غیب میں ہوں تو بھی ہدایت الہی جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ لیکن بطور کلی جو امامت کا ایک تصور ہے، یعنی لیڈرشپ کا جو تصور ہے، وہ دین مقدس اسلام کو نافذ کرنے کے لیے یا امام معصوم براہ راست موجود ہوں یا ان کی تائید سے قیادت کا تصور جو ہے وہ اس انداز سے موجود ہے کہ امام عادل ہے جو امام معصوم کے اہداف کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور دین کے نفاذ، اس کی ترویج، اس کی تشہیر اور اس کی عملی شکل کو اس زمین پہ نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ امام عادل وہی امام ہے، وہی لیڈر ہے جس کو معصوم کی تائید حاصل ہو۔ اس کے علاوہ جتنے امام ہیں وہ امام ظالم ہیں، یعنی تائید اگر نہیں ہے تو امام ظالم ہے۔ ائمہ جور تاریخ میں رہے ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو یہ ایک تصور ہے امامت کا، اور گزشتہ نشستوں میں ہم نے جائزہ لیا احادیث کی روشنی میں کہ معصومین علیہم السلام نے امامت کے مختلف پہلوؤں اور خصوصیات پر کس انداز سے روشنی ڈالی ہے اور مختلف زاویے جو ہیں اس کے بیان کیے ہیں۔ مزید اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ امامت جو ہے وہ کن خصائص، خصوصیات کی حامل ہے۔ ایک اور بات یہاں سے جو متصل ہے اس امر کے ساتھ کہ امام اپنے عمومی معانی میں، لیڈر اپنے عمومی معانی میں اس عالم کے اندر، اس زمین پر، اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ زندگی کے سماجی شعبے کے ساتھ ہے، اور سماجی شعبے میں اس کا تعلق قیام حکومت سے بھی ہے، اور بطور کلی طور پر ہر وہ شخص جو امت کے کسی گروہ کی، امت کے کسی
معاشرے کی، امت جہاں کہیں قیام پذیر ہے وہاں کسی خطے کی اگر راہبری کرنا چاہتا ہے تو اس میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اسلامی منتظم کی حیثیت سے، ایک مسلمان ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، لہٰذا یہ اسی امام عادل کا جو ایک وسیع معنی اور مفہوم ہے اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ ہر وہ شخص جو راہبری کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے، چھوٹی سطح پر یا بڑی سطح پر، لہذا اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات اس معاملے میں راہ گشا ہیں، راہنما ہیں، مینارۂ نور ہیں، انسانوں کی رہنمائی فرماتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات مسلم ہے کہ زمین خدا کبھی بھی حجت الہی سے، کسی بھی معصوم حجت سے خالی نہیں رہی۔ ایک انسان ایسا ضروری ہے کہ جو زمین پر موجود ہو اور عالم غیب سے اس کا ارتباط رہے، ہو، قائم ہو۔ یہی وہ شخص ہے جو خداوند عالم کی جانب سے نمائندہ الہی ہے، حجت خدا ہے۔ دین مقدس اسلام اور اللہ کے دلائل، حجج الہی کی بقا اس زمین پر اسی انسان کامل کے توسط سے قائم ہیں۔ لہذا ہمیشہ سے جب سے یہ زمین اور اس پہ مخلوقات آئی ہیں، ان مخلوقات کا عالم بالا کے ساتھ ارتباط کے لیے وہ انسان ہمیشہ رہا ہے، اور اس کی تائید ہمیں قرآن کریم کی آیات سے بھی ملتی ہے۔ ایک دو آیات کے ساتھ میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورہ رعد کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ میرا حبیب آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں انسانوں کو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے رہا ہے۔ یعنی جب تک قوم موجود ہے، جب تک مخلوق موجود ہے، من جانب اللہ حجت الہی، نمائندہ پروردگار اس زمین پر موجود رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، یا نبی کی شکل میں، رسول کی شکل میں، یا امام کی شکل میں۔ یا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورہ قصص آیت نمبر 51 ہے کہ ہم نے مسلسل قول، بات جو ہے وہ سخن پہنچایا ہے ان تک تاکہ وہ تذکر، شاید وہ تذکر حاصل کر پائیں۔ یعنی اللہ کی جانب سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، سخن پروردگار مسلسل انسانوں تک پہنچ رہا ہے، اور پروردگار کا سخن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پروردگار کے نمائندے کے توسط سے، سنت الہی یہی ہے، سنت پروردگار یہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اپنے نمائندوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتا ہے، اپنے برگزیدہ انسانوں کے ذریعے، جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے براہ راست۔ عام انسانوں کا تعلق انہی ہستیوں کے توسط سے ہے، لہذا یہ سلسلہ ہدایت جو ہے وہ مسلسل جاری ہے نوع بشر کے لیے۔ اب روایت ہے امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنہ وعن جمیع ما خلق، جب ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ ہمارا ایک خالق ہے، صانع ہے، جو ہم سب سے اعلیٰ بلند ہے،
بلکہ تمام تر مخلوقات سے بالاتر ہے اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی عظمت۔ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ ایک خالق ہے، وہ بلندیوں اور عظمتوں کا مالک ہے، تمام تر مخلوقات سے بلند تر ہے، ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما اتت به الرسل والانبیاء من الدلائل والبراہین۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر زمانے میں اس کے دلائل و براہین لے کر انبیاء اور رسول جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ فی کل دہر و زمان، انبیاء آتے رہے ہیں دلائل و براہین کے ساتھ، رسول بھی آتے رہے ہیں۔ کیوں آتے رہے ہیں یہ مسلسل؟ لکی لا تخلو ارض اللہ من حجت، یہ اس لیے آتے رہے ہیں کہ زمین خدا حجت سے خالی نہ ہو۔ یکون معہ علم، اور اس انسان کے ساتھ ایسا علم ہونا چاہیے یدل علی صدق مقالتہ و جواز عدالتہ، جو اس کی سچائی اور اس کے عادل ہونے پر جو ہے وہ دلالت کریں۔ لہذا انبیاء الہی نمائندگان پروردگار جو ہیں وہ آتے رہیں تاکہ زمین ایک ایسی حجت سے خالی نہ ہو جو علم بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، جو صدق و عدالت پر جو ہے وہ دلالت کرے۔ یہ روایت جو ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ 168 168 پر موجود ہے۔ اسی طرح امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے دوسری روایت ہے، ارشاد فرمایا ان الارض لا تخلو الا وفیہا امام، زمین پر امام جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، یعنی نمائندہ الہی رابط مابین عالم غیب و شہود ایک ہستی ہونی چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے اس امام کا وجود؟ ارشاد فرماتے ہیں معصوم پاک پیغمبر کے جان نشین، چھٹے جان نشین امام صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں کیما ان زاد المؤمنون شیئا ردہم، اگر صاحبان ایمان دین میں کسی چیز کو اضافہ کریں تو یہ اس کو پلٹا دے کہ یہ اضافہ ہے، یہ دین میں درست نہیں ہے۔ وَإِن نَقَصُوا شَيْئًا أَتَمَّهُ لَهُمْ، اور اگر کوئی دین میں کمی ہو تو وہ اس کمی کو بھی پورا فرمائیں۔ لہذا ایسے امام کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت حجت صلوات اللہ وسلامہ علیہ پاک پیغمبر کے آخری جان نشین امام عسکری کے فرزند ارجمند اس زمین پر مشیت الہی کے مطابق پردہ غیب میں ہیں، انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، عام انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ بہرحال صاحبان بصیرت ان کے دیدار ان کے لیے میسر ہے۔ بہرحال تو یہ ہستی بہرحال ایک سسٹم موجود ہے کہ انسانوں کی رہنمائی جو ہے وہ کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں بہرحال یہ پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ اس کے بعد یہ روایت جو ہے وہ اصول کافی ہی جلد 1 پر صفحہ 178 178 پر موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ لم یدع الارض بغیر عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل۔ معصوم فرماتے ہیں کہ زمین کبھی بھی کسی عالم الہی، عالم باللہ سے عالم وہی نمائندہ الہی،
عالم جس کا علم اللہ کی جانب سے ہے، جس کا علم عالم غیب سے ہے، اس سے خالی نہیں ہوتی زمین، اور اگر خالی ہو جائے اس عالم سے تو پھر کیا ہوگا؟ حق کی باطل سے شناخت ممکن نہ ہوگی۔ لہذا حق کو باطل سے جدا کرنے والی شخصیت کہ انسانوں کو سمجھائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، ایک عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اصول کافی جلد 1 اور دوبارہ یہ صفحہ 178 پر موجود ہے۔ خوب روایت ہے آگے امام صادق علیہ السلام، لم تخلو الارض منذ کانت من حجت عالم، زمین جب سے ہے لم تخلو الارض منذ کانت، زمین کا وجود جب سے ہے، کبھی بھی خالی نہیں رہی یہ زمین من حجت عالم، من جانب اللہ کسی عالم حجت سے، یعنی ہمیشہ نمائندہ الہی زمین پر موجود رہا ہے۔ یہ نمائندہ پروردگار جس کا تعلق اس عالم سے بھی ہے اور عالم غیب سے بھی ہے، یہ عالم کیا کرتا ہے؟ یحیی فیہا ما یمیتون من الحق، تو یہ لوگ جس چیز کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کی کوشش ہے، لوگ بہرحال اپنے تئیں اگر ایسا عمل کریں تو اس عالم کا حجت الہی کا کام ہے کہ اس کو زندگی عطا کر دے، زندگی عطا فرما دے۔ ثم تلا هذه الآیہ، اس کے بعد معصوم نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو پھونکوں سے بجھا دیں، اور یہ بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ نور الہی کو، جس چراغ کو خدا نے روشن کیا ہو، اس کو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ تو اس آیہ مجیدہ کی تفسیر یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دینی تعلیمات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عالم کا کام ہے، حجت الہی کا کام ہے کہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ دین کی زندگی کا باعث بنتا رہے۔ اچھا جی، یہ روایت جو ہے اس بحار الانوار جلد 23 اور صفحہ 37، حدیث جو ہے وہ 65۔ آگے چلتے ہیں جی، حدیث ہے امام صادق علیہ السلام ہی سے، ان الارض لا تترک الا بعالم یحتاج الناس الیہ ولا یحتاج الی الناس یعلم الحرام والحلال، زمین کبھی بھی کسی ایک ایسے عالم سے خالی نہیں رہی کہ لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں، وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اس بے نیاز سے ہے کہ جس بے نیاز ہستی کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جائے تو عالم سے مبرہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایس عالم جو ہے وہ حرام اور حلال کا علم رکھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ احادیث و روایات بیان فرما رہی ہیں کہ نمائندہ الہی کا، حجت پروردگار کا، ایک ایسے انسان کا، انسان کامل کا وجود زمین اور انسان کے لیے، نوع بشر کے لیے ضروری ہے، تاکہ یہ بشر بطور کلی تاریکی میں کہیں ڈوب نہ جائے، صاحبان ایمان کی ہدایت ہوتی رہے اس حجت الہی کے توسط سے۔ البتہ یہ ہدایت جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جبر تو نہیں ہے، قرآن کریم
واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. ظاہر ہے کہ نمائندہ الہی موجود ہے. اب یہ نمائندہ الہی کتاب الہی بھی موجود ہے، ہادی بھی موجود ہے، ہدایت بھی موجود ہے. مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود سے اپنے ظرف کو اس قابل بنائے، اس ظرف کو اس طرح نورانی کرے تاکہ ہادی اور ہدایت کی نورانیت سے استفادہ کر سکے. ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے سختی اور زور اور دھونس کے ساتھ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بھی جتنے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں زمین پر، انسانوں کو ہدایت کی نورانیت جو ہے وہ بیان کرتے رہے ہیں. لہذا حجت الہی کا کام اس نورانیت کو پھیلانا ہے. صاحبان ایمان اپنے اپنی ظرفیت کے مطابق اس سے استفادہ کرتے ہیں اور باقی مخلوقات اپنے تئیں استفادہ کرتی ہیں اپنی ظرفیت کے مطابق. خوب جی، یہ روایت جو ہے وہ بہار الانوار ہی میں موجود ہے، جلد 50 پر صفحہ نمبر جو ہے وہ 100. روایت ہے جی آگے امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں جانشین اور خلیفہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یخرج احدکم فراسخا فیطلب لنفسہ دلیلا. تم میں سے اگر کوئی چند فرسخ آدمی سفر کرتا ہے، نکلتا ہے، 2 فرسخ 3 فرسخ کم تر زیادہ، تو اس کو کوئی رہنما چاہیے. بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے معصوم نے. آپ تھوڑا سا سفر طے کرتے ہیں تو آپ کو رہنما چاہیے کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، منزل تک کیسے پہنچنا ہے. نیویگیشن کی ہر انسان کو ضرورت ہے، تو دلیل چاہیے، رہنما چاہیے. وَأَنْتَ بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَجْهَلْ مِنْكَ بِطُرُقِ الْأَرْضِ. سبحان اللہ. اور تو تم زمین کی راہوں کو تو نہیں جانتے، تو آسمان کی راہیں تو تم زیادہ جاہل ہو. زمین کے راستوں کی نسبت تم آسمان کی راہوں کو ہرگز نہیں جانتے، جاہل ہو، جاہل ترین ہو. تو پھر کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ جب زمین میں تمہیں سفر کے لیے رہنما چاہیے تو آسمان کی راہیں تو تم زیادہ جاہل ہو، سراپے جہالت ہو، تو وہاں آپ کو رہنما نہیں چاہیے. ارشاد فرمایا فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ دَلِيلًا، پس اپنے لیے رہنما تلاش کر جو تجھے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جائے. ہو تو ایسا انسان وہی ہو سکتا ہے جو زمین سے لے کر عالم غیب تک اس کا ارتباط ہو اور یہ طاقت رکھتا ہو کہ انسان کو عالم بالا کی سیر کرا سکے، قرب پروردگار کی راہ جو ہے وہ اس پہ رہنمائی فرما سکے، راہبری کر سکے. تو یہ صفت تو ان 12 جانشینوں میں موجود ہے بدرجہ اتم. پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ خود اور آپ کے جو 12 جانشین ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے انی اعلم من طرق الارض طرق السماء. جی پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ مجھ سے ارتباط نہ رکھ سکو، مجھے نہ پا سکو. میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. لہذا رہنما تو چاہیے، زمین پہ بھی چاہیے، آسمانوں کے لیے بھی چاہیے. تو یہ روایت جو ہے وہ اصول کافی جلد 1 صفحہ 184 پر موجود ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے روایت ہے. البتہ یہ روایت مفصل ہے، یہاں پہ مختصر ایک حصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کچھ حصہ، کچھ اقتباسات. تو ایک سوال کے جواب میں کہ اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ کیا واجب ہے
کیا اولو الامر کی اطاعت ہونی چاہیے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مختلف دلائل ہیں، وجوہات ہیں۔ لعلل کثیرہ، واجب ہے اولو الامر کی اطاعت کرنا۔ تو مختلف زاویوں سے امام نے دلائل ارشاد فرمائے ہیں کہ صاحب امر جو ہے وہ اس کی اطاعت کیوں کر ضروری ہے۔ منہا، ان میں سے ایک دلیل جو ہے معصوم دیتے ہیں، ان الخلق لما وقفوا على حد محدود وامروا ان لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بأن يجعل عليهم فيه امينا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک دلیل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائی گئی ہیں دین کی جانب سے، شریعت مقدسہ اسلام کی جانب سے۔ تو یہ جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، یہ حدود ہیں، یہ حد بندی کر دی گئی ہے، حدود دائرے مقرر فرما دیے گئے ہیں، اور اگر ان حدود سے تجاوز کرے گا انسان تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا۔ اور یہ فساد روکا جا سکتا ہے صرف ایک ہی صورت میں، کہ کوئی امین شخص جو ہے وہ ان حدود کا بھی محافظ ہو اور انسانوں کو ان حدود پہ قائم رکھے۔ ایک امین انسان کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی عاقلانہ اور عقل میں سمجھ آنے والی دلیل جو ہے، آقا و مولا امام رضا علیہ السلام، نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلام علیہ کے 8ویں جانشین، 8ویں وصی اور خلیفہ۔ ایک دلیل تو حضرت نے یہ دی، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وہ منہا، ایک دلیل اور بھی ہے، انا لا نجد فرقۃ من الفرق ولا ملۃ من الملل بقوا وعاشوا الا بقیم ورئیس لما لا بد لهم منه فی امر الدین والدنیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم کے اندر ہر ملت، ہر قوم، ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ، ہر گروہ کے لوگ جو ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی قیم، کوئی رئیس، کوئی راہبر، کوئی سرپناہ، کوئی ملجا، کوئی ماوا، کوئی مرجع ہوتا ہے۔ ضروری ہے امور دینی ہوں یا امور دنیا ہوں، لا قوام لهم الا به، اور یہ معاملہ نہیں چلتا مگر یہ کہ وہ ایک ہونا چاہیے، کوئی ایک جس کی وہ بات مانے۔ اور جب یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے بڑی، یہ بھی عاقلانہ دلیل ہے، بڑا انسان کو سمجھ میں آنے والی ہے کہ دین کی بقا بھی بہرحال ایک قیم، ایک رئیس جو ہے وہ ہونا چاہیے دین کے اندر بھی، تاکہ دین باقی رہے۔ دین باقی نہیں رہتا، ایک خالی خول باقی رہ جاتا ہے اگر کوئی ایسا نمائندہ الہی نہ ہو جس کی انسان اطاعت نہ کرے۔ یہ دو دلائل ہو گئے۔ تیسری دلیل معصوم فرماتے ہیں، انہ لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست الملہ وذہب الدین وغیرت السنہ۔ اگر کوئی ایسا امام جو کہ امام قیم ہو، رئیس ہو، امین ہو، حافظ ہو، یعنی محافظ ہو، نگہبان ہو، دین کا محافظ ہو، امین بھی ہو، مستودع یعنی دین اس کے پاس امانت رکھا گیا ہے، اگر ایسا قیم، ایسا امام، ایسا راہبر جو امین بھی ہے، محافظ دین ہے، یعنی محافظ ہے، ہر زندگی کے ہر مرحلے میں محافظ ہے دین کا، کسی صورت میں دین کے معاملے میں سودا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی قیادت کا تصور، مسلمانوں کی قیادت کا تصور جو ہے، اس میں امانت اور حفاظت اور دین و دیانت یہ بنیادی شرائط ہیں۔ مستودعاً
دین اس کے پاس امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ خوبیاں جو ہیں ایک ایسے امام امین میں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو لدرست الملہ، تو ملت یعنی مذہب، دین جو ہے وہ مندرس ہو جائے، کہنا ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے۔ وذہب الدین، دین ختم ہو جائے، تمام ہو جائے۔ غیرت السنہ، اور سنت نبوی جو ہے وہ متغیر ہو جائے، بدل جائے۔ سنت نبوی کے بدلنے کا معنی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دین کا نابودی ہے۔ سنت نبوی بنیاد ہے، قرآن کریم اصل بنیاد، اور سنت نبوی تالی تلو قرآن ہے، شارح قرآن ہے، مبین قرآن ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح و ارواح العالمین لہ الفدا، حضور کی سنت جو ہے اور آپ کے جو اطرت ہے ان کی سنت کے بغیر دین کچھ بھی نہیں ہے، دین ختم ہے۔ سنت کی تبدیلی کا معنی دین کا خاتمہ ہے۔ لہذا یہ تیسری دلیل جو ہے وہ مولا امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بہرحال یہ ایک دلیل تو حضرت نے دی کہ حد و حدود ہیں دین کی، اور یہ قائم نہیں ہو سکتی بغیر کسی امام کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملت اور مذہب اور فرقے میں، گروہ میں، قوم میں، ملت میں ایک قوام، ایک قیم، ایک رئیس ہوتا ہے، لہذا دین کا بھی ایک رئیس ہونا چاہیے۔ اور تیسری دلیل جو ہے اس حدیث میں فی الحال جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی حافظ امین مستودع نہ ہو، ایسا امام جو کہ ان خوبیوں کا مالک نہ ہو، تو پھر لدرست الملہ، ملت کیا ہوگی، دین کیا ہوگا، کہنا ہو جائے گا، فرسودہ ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ وذہب الدین، دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سنت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ سنت تبدیل ہو گئی تو بس پھر گیا دین۔ یہ روایت بحار الانوار جلد 23 صفحہ 32 پر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، لما سئل عن علت احتیاج الناس الی النبی والامام، پوچھا گیا کہ نبی اور امام کی ضرورت کیوں ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبقاء العالم علی صلاحہ، اللہ اکبر، اس عالم میں صلاح باقی رہے، اصلاح باقی رہے، بہتری باقی رہے۔ صلاح نہ رہے اگر نبی اور امام کا وجود جو ہے وہ نہ ہو، سب کچھ نابود ہو جائے۔ بلکہ ارشاد فرمایا وذالک ان اللہ عز وجل یرفع العذاب عن اہل الارض اذا کان فیہ نبی او امام، جب نبی یا امام کی ذات اقدس، اس نمائندہ الہی کی ذات جب زمین پر ہوتی ہے تو خداوند قدوس آسمان سے عذاب نازل نہیں فرماتا، اہل زمین عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو عذاب سے بچ جاتے ہیں لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حجت الہی، نمائندہ پروردگار، خداوند عالم کا ایک برگزیدہ کامل انسان اس زمین پر موجود ہے، جس کی وجہ سے زمین، اہل زمین جو ہیں وہ بہت سارے عذاب جو ہیں طرح طرح کے اس سے بچ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت جو ہے وہ بحار الانوار جلد 19 صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بحار الانوار جلد 23 صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے، معاف کیجیے گا۔ تو یہ مختلف جو ہیں وہ خصوصیات بیان کی ہیں امامت کی، اور یہ باتیں روایات سے ثابت ہو گئی کہ ایک نمائندہ الہی جو ہے وہ بہرحال ضروری ہے اس زمین کے اوپر۔ چند ایک روایات اور عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
ان الحجۃ لا تقوم للہ عز وجل علی خلقہ الا بامام حتی یعرف. ہاں، اس امام کی شناخت بھی ضروری ہے، اس امام کی معرفت بھی ضروری ہے. اگر امام کی معرفت نہ ہو تو بھی کام خراب ہے، تو بھی دین باقی نہیں رہتا. امام موجود ہو، امام کی معرفت ہو، اور تیسرے مرحلے میں معرفت کے ساتھ نوع بشر اس امام کی اطاعت بھی کرے تو سب کچھ کامیابیاں ہیں. لیکن امام موجود ہو، امام کی معرفت نہ ہو تو پھر دین قائم نہیں ہو سکتا. ہاں، امام ہو، امام کی معرفت بھی ہو اور اس کے ساتھ اطاعت بھی ہو، انسان اطاعت بھی کریں اس امام کی، تو حجت الہی جو ہے وہ حجت خدا، حجت دین جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. فرمایا حجت قائم نہیں ہوتی اللہ کی جانب سے مخلوق پر الا بامام. حجت اسی صورت میں قائم ہوتی ہے کہ امام موجود ہو، حتی یعرف، یہاں تک کہ اس امام کی معرفت ہو. اصول کافی جلد 1 صفحہ 177 پر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے. 177. امام محمد باقر علیہ السلام اسی مطلب کو ایک اور زاویے سے بیان فرمایا، تقریباً تعبیر مختلف ہے. ان الحجۃ لا تقوم للہ عز وجل علی خلقہ الا بامام حی یعرفونہ. ہاں، حجت الہی قائم ہو سکتی ہے اسی صورت میں کہ ایک زندہ امام زمین پر موجود ہو اور لوگ اس کی معرفت بھی رکھتے ہوں، یعرفونہ، معرفت رکھتے ہوں. یہ روایت بحار الانوار جلد 23 صفحہ 30 پر موجود ہے. امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سئل عن الارض هل تبقى بلا عالم حی ظاہر، کیا زمین باقی رہ سکتی ہے ایک ایسے عالم کے بغیر جو حی ہو اور ظاہر ہو؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اذن لا يعبد اللہ، اگر ایسا ہو کہ اگر کوئی شخص بھی موجود نہ ہو تو پھر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی اس زمین پر. اللہ کی عبادت کے لیے نمائندہ الہی کا وجود ضروری ہے. کتاب علل الشرائع اور صفحہ نمبر 195 195 پر یہ حدیث ہے. اسی طرح معصوم ہی سے حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، من مات ولیس علیہ امام حی ظاہر مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی شخص مر گیا اور ایک زندہ ظاہر امام کی بیعت، اس کا کوئی امام نہ ہوا، لفظ بیعت نہیں ہے اس میں، ولیس علیہ امام، اور اس کا کوئی امام ہے، اس کو نہیں خبر کہ اس کا کوئی امام جو ہے وہ نہیں ہے، امام ظاہر اور حی اور زندہ. فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر دنیا سے چلا جائے تو یہ موت ٹھیک نہیں ہے، یہ جہالت کی موت ہے. یہ اختصاص شیخ مفید صفحہ نمبر 269 پر موجود ہے. امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحججہ اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. پروردگار تیری زمین کبھی بھی کسی ایک ایسے انسان جو قائم للہ ہے اس کے بغیر خالی نہیں رہی، اس سے خالی نہیں رہی، تاکہ تیری حجتیں جو ہیں وہ قائم ہو جائیں، تیری حجتیں قائم ہونی چاہیے. لہذا کسی ایک ایسے شخص کے بغیر زمین نہیں رہی. اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ ممکن ہے، یہ حجت الہی، یہ انسان جو قائم للہ بحججہ ہی ہے، یہ شخص جو ہے وہ یا ظاہر ہے، مشہور ہے لوگوں میں،
معلوم ہے لوگوں کو، یا خائف ہے مغموراً، یا گمنام ہے، لوگوں سے براہ راست مربوط نہیں ہے، ایسے انسان کا وجود ضروری ہے تاکہ اللہ کی حجتیں اور اس کی نشانیاں جو ہیں وہ باطل نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں، محو نہ ہو جائیں۔ حضرت کا یہ ارشاد جو ہے وہ بہار الانوار جلد 23 صفحہ 46 پر موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام ہی سے روایت، فرمایا اللہم لا بد لکا من حجج فی ارضکا حجت بعد حجہ، سبحان اللہ۔ پروردگار تیری زمین پر حجت الہی، حجج الہی جو ہیں حجتیں موجود رہی ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آتا رہا ہے، ایک حجت کے بعد، حجت کا معنی دلیل ہے، حجج اس کی جمع ہے، حجت الہی یعنی خدا کی دلیل، خدا کے دین کی دلیل، اور خدا کے دین کی دلیل وہی انسان ہے جو کہ اللہ کی جانب سے جس کو علم اور باقی خصوصیات جو ہیں وہ عطا فرمائی گئی ہیں، برگزیدہ پروردگار ہے، اللہ کا منتخب نمائندہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حجت ایک کے بعد دوسری حجت جو ہے وہ آتی رہی ہے۔ کیوں آتے رہے ہیں یہ انسان؟ لِأَلَّا يَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أَوْلِيَائِكَ، تاکہ تیرے اولیاء کہ جو تیرے اولیاء کے پیروکار ہیں وہ متفرق نہ ہو جائیں، بلکہ اس حجت خدا کے گرد گرد جمع ہو جائیں، اس نمائندہ الہی کے گرد جمع ہو جائیں۔ یہ اصل حکمت اور مشیت تو یہ ہے، البتہ یہ حجت الہی ہے نمائندہ پروردگار دو صورتوں میں رہا ہے، ظاہر غیر مطاع، یا تو امام معصوم موجود تھے، نمائندہ الہی موجود تھا، غیر مطاع، پروردگار کا نمائندہ نبی، رسول، امام، کوئی بھی نمائندہ الہی موجود ہے، ظاہر ہے غیر مطاع، لیکن اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ وہ ایسے بہت ساری ہستیاں رہی ہیں، انبیاء کی کثیر تعداد جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، لیکن لوگ ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ او مقتتم خائف یترقب، یا یہ ہے کہ وہ غیب ہے، لوگوں سے پوشیدہ ہے، مستور ہے، یترقب اور منتظر ہے کہ خدا کا حکم جو ہے وہ جیسے آئے، اللہ کی مشیت جیسے ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ان غاب عن الشخص عن الناس، ان غاب عن الناس شخصهم فی حال ہدنتہم فی دولت الباطل، اگر یہ شخص جو ہے وہ لوگوں سے غائب ہو جائے باطل ظالم حکومت کی وجہ سے، تو اگر یہ انسان جو ہے وہ غائب ہو جائے، فَلَن يَغِيبَ عَنْهُمْ مَبْثُوثُ عِلْمِهِمْ وَآدَابِهِمْ۔ وہ خوبصورت مطلب ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ انسان لوگوں سے غائب ہو جائے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لیکن اس کا علم مبثوث اور اس کے آداب و اخلاق اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں سے غائب نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایک سسٹم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ اہل ایمان جو ہے وہ اس کی ہدایت سے استفادہ کرتے رہیں۔ بہرحال وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے، سمیٹتے ہیں اس گفتگو کو یہیں پہ۔ تو آپ نے ان احادیث پہ نظر کی اور ہم نے دیکھا کہ ان احادیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، ایک بات تو یہ ثابت ہے دلائل کے ساتھ کہ ایک نمائندہ الہی زمین پر ہونا چاہیے جو اس عالم غیب کے ساتھ انسان کا ارتباط کروائے، جو عام انسان اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ عالم غیب سے مرتبط ہو۔ ایک ایسا بندہ جو برگزیدہ پروردگار ہو، ولی خدا ہو، اللہ کا برگزیدہ نمائندہ ہو،
اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا گیا ہو علم بھی، تو ایسے انسان کامل کی ضرورت ہے۔ یہی انسان کامل ہے جو کہ جس کی وجہ سے زمین باقی ہے، خداوند عالم کی رحمتیں جو ہیں وہ اس عالم پہ جاری و ساری ہیں، اس کے فیوضات، اس کی برکتیں۔ لہذا اگر واقعاً انسان اس ہستی کے، اس انسان کامل کے گردا گرد جمع ہو جائے تو دنیا و آخرت کی جو ہے وہ عظمتیں انسان سمیٹ سکتا ہے۔ اب یہ حجت الہی ممکن ہے ظاہر ہو، ممکن ہے اگر مستور بھی ہو تو ضرورت ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور اس سے جو ہے وہ ایک باطنی ارتباط یا بہرحال جو سسٹم بنایا گیا ہے اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ اس انسان کامل سے مرتبط ہو جائیں، تاکہ اس کے توسط سے انسان عالم بالا سے مرتبط ہو جائے، اور یہ اس طرح سلسلہ جو ہے وہ دنیا و آخرت کی سعادت کا بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، اس کی خداوند عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام معصوم اپنی حجت کی معرفت عطا فرمائے، اس انسان کامل کی معرفت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کی معرفت کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے رضوان سے ہمارے دامن کو معمور فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت و شفاعت پروردگار ہمیں نصیب فرمائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ مالک نے توفیق دی، اہل بیت علیہ السلام کی نظر عنایت ہوئی تو خداوند عالم کے کرم سے انشاءاللہ آئندہ پھر ہفتے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔